سبيل سعادتي وأفكاري. ایک جو حدیث ہے نا یار امیزنگ حدیث ہے. میں ایک ریسرچ پڑھا تھا, وہ یہ کہ اس ارتھ کا جو ڈسٹینس ہے نا سن سے, اٹ از 149 ملین کلومیٹرز, اور اگر ایک گاڑی 104 کلومیٹر پر آور پہ ٹریول کرتی ہے تو وہ یہ جو ڈسٹینس ہے وہ اراؤنڈ 163 ایئرز میں کور کرے گی. اسٹل ہیٹ ویوز اس دنیا میں آتی ہیں, اسٹل کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ان انہیبیٹیبل ہیں, اسٹل کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ یعنی سمر منتھس میں انسان کو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے 50 ڈگریز 60 ڈگری سینٹی گریڈ. تو جو حدیث ذہن میں تھی نا وہ ایسی کہ سبحان اللہ کہ جب سورج 1 میل پہ ہوگا, یعنی وہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں اس دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. برو جب یہ سن اتنا دور ہے ہم سے تو ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے, اور لوگوں کو ہیٹ سٹروکس پاکستان میں ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جب سورج 1 میل پہ ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اینڈ یو آر آلریڈی بیونڈ ڈیتھ. مطلب یہاں پہ دنیا میں تکلیف کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ, جو کہ آپ کو ایکچولی ریلیف دیتا ہے. تو اٹس آلریڈی بیونڈ ڈیتھ. ڈیتھ آپ کو نہیں آنی, بٹ جو آپ کی پین کا ایکسپوجر ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن. اچھا دیکھیں چینج کیسے ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں, گناہ نظر نہیں آتے, رائٹ. بندے کے گناہ اگر اپیرنٹ ہونے لگ جائیں, ان کی باڈی پہ آ جائیں, تو شاید ہو سکتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے ملنا بھی پسند نہ کرے. لیکن وہ ایسا دن ہوگا سب لوگ جمع ہوں گے, جو گناہ ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے سویٹ میں, پسینے میں, اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں کتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں. اور حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ کئی لوگ ہوں گے اپنے اینکلز جتنے سویٹ ہوں گے ان کے اتنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کہیں اپنے نی کے برابر, کہیں اپنے ہپس, اور پھر نیول اور شولڈر نیک, کہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے آلموسٹ بس ابھی ڈوبنے لگے ہیں, ہلکا سا انہوں نے جو ہے نا اپنا نوز باہر نکالا ہوا, اور کئی لوگ غوطے میں چلے جائیں گے, میننگ وہ کبھی نیچے اوپر آ رہے ہیں اپنے ہی سویٹ میں. یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینے میں لوگ. اینڈ دس سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس دنیا میں کوئی انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو 1000 طریقے ہوتے ہیں اس سے کوپ کرنے کے لیے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ ایئر کنڈیشنر آن کر دیتے ہیں, آل دیٹ. لیکن 50,000 سال کا یہ دن یو کین ناٹ ایون امیجن نہیں کر سکتے, یو نو, ایون یہ امیجن نہیں کر سکتے نا 1 میل پہ سورج آ جائے 1 میل پہ یار. مطلب آپ نے جو بات کی نا, ہم لوگ مطلب جب سمر منتھس ہوتے تھے اس زمانے میں, مطلب پرانے ٹائم پہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا, تو پورا دن اب تو جو باؤنڈری کا فیلڈر ہوتا تھا نا وہ اکثر ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کوئی درخت شرخ ہو نا, تو اگر فیلڈیں گئی تو میں باؤنڈری میں تھوڑی سی نا سائے, درخت کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں, بیکاز وہ آپ سے نہیں کھڑا ہو جاتا تھا. لائک فار کپل آف آورس آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے, بلکہ آواز بھی زیادہ, اب تو یہاں سے منٹس بھی لوگ 15-20 منٹ کسی کو دھوپ میں کھڑا کریں. مجھے نا ایک دفعہ جمعہ پڑھنا پڑ گیا حرم کے صحن میں, اور یار وہ میں واش روم چلا گیا, ٹھیک ہے, اپنی جگہ چھوڑ کے کافی گھنٹوں پہلے, بٹ جب واپس آیا تو دا ڈورز ور کلوزڈ. برو ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور برو ہمیں چکر آ رہے تھے, ہمیں پسینہ پانی ہو چکے تھے ہم. تو میں نے پتہ ہے کیا, ہم نے جو گرین بیریئرز نہیں حرم میں پڑے ہوتے یا وائٹ بیریئرز, وہ ہم نے قریب کیے, کارپیٹس اٹھائیں اور کارپیٹ کو ان بیریئرس کے اوپر رکھا, اور ہم برو اس کے نیچے ایسے کر کے بیٹھ گئے کہ سورج سے بچ جائیں. اتنی سخت گرمی تھی کہ بس اس ہیٹ, ڈائریکٹ ہیٹ سے بچ جائیں. اور وہ برو ایک جنت تھی اگر وہ جو جگہ تھی نا. اور برو وہ دن کیسا ہوگا, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, امبریلا تو دور کی بات ہے, ایک شماغ یا کپڑا بھی نہیں ہوگا کہ انسان اپنے سر کے اوپر کر لے کہ چلو یار اس ہیٹ سے میں ڈائریکٹلی بچ جاؤں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب دیکھیں نا, جیسے آپ نے بتایا بچے بوڑھے ہو جائیں گے, آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے, عموماً کرتے کیا ہیں, ایٹ لیسٹ جو بھی کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں باہر ویٹ کر رہے ہیں کسی بس کا, کسی کے آنے کا, تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی بکس کو یا کوئی چیز جو اوپر رکھ لیتے تاکہ کچھ نہ کچھ تو سہارا ملے. اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ بندہ کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھ کو نا آگے ایسے کر لیتا ہے کہ کچھ نظر تو آئے, رائٹ. اب جو اپنی حدیث بتائی ہے نا برو, یوم لا ظل الا ظل, واللہ العظیم آئی فیل پرسنلی جو مجھے بینیفٹ دیا ہے نا تھوڑی بہت عربک پڑھنے سے,
यार ये आपको ना अंदर से ऐसी इंटरनलाइज करवाती है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन चल रही होगी. मीनिंग आप उस दिन इस तरह भी नहीं कर सकोगे, आपके पास इतनी एनर्जीज और इतनी इस्तिताअत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हाथ अल्लाह ताला ने बनाए हैं, आपकी पूरी बॉडी अल्लाह ताला के हुक्म पे चलेगी उस दिन. ऐसे नहीं कि मेरी बॉडी में जैसे वॉक करना चाहूँ मैं वॉक करूँगा, जो बोलना चाहूँ नहीं. कुरान मजीद के अल्फाज है ना, इल्ला हम सब, वहाँ पे लोग खड़े होंगे, सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही होंगी, सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही होंगी. मीनिंग आपकी कोई भी आपकी कुछ नहीं चलेगी, आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, और आप अपने आप को बचा भी नहीं सकोगे. गर्मी से ना कि 5 सवालात के जवाब ना मिलने इंसान कदम नहीं मूव कर पाएगा जब तक उसे, तो यानी कदम नहीं मूव कर पाएगा. और जो आपने बताया ना यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, यानी ब्रो ये साया है, वल्लाह ये साया है, ऐसे कर रहे हैं साया है, इसका साया मुँह पे पड़ता है. उस दिन इस साया ये भी नहीं अवेलेबल होगा, कुछ भी नहीं कर सकते इल्ला ज़िल्लु की जो अल्लाह ताला साया नसीब करेंगे. जो हदीस आप बता रहे हैं इट्स अबाउट निजात, कि उस दिन निजात उस दिन साया किधर होगा यार. उस दिन ना ब्रो ऐसे कहा जाएगा कि 7 कैटेगरी के लोग आ जाएं, तो उनको VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा यार. जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, क्यू बहुत सारी लंबी लगी हो, आपका तो कोई कनेक्शन हो, तो आप कहते हैं आप जरा साइड पे आ जाए, आप साइड पे आ जाए, सारी लाइंस के. अच्छा इतना स्केरी डे है ब्रदर्स. लेकिन वो ना लाइन तो जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, उसमें लाइन में लगना इतना मसला नहीं है. एग्जैक्टली. इधर तो जो VIP ट्रीटमेंट वाले होंगे ना, मतलब एवरीबॉडी वुड बी डेस्परेट कि हमें ज़्यादा साया का कुछ किसी किस्म का साया मिल जाए, और अल्लाह ताला के अर्श का साया जिनको मिल रहा होगा इंशाल्लाह. यानी इतना खौफनाक दिन है कि जो हम वो लंबी हदीस पढ़ते हैं ना, वो शिफात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारा फैसला कर दिया जाए. यानी हिसाब किताब शुरू ही नहीं हो रहा अभी तक. 50,000 ईयर्स का एक लंबा दिन है, और लोग इतने परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे एक के बाद एक रसूल के पास जाएंगे कि यार जो होना हो जाए, पता तो चले हम कहाँ जा रहे. स्टार्ट तो अल्लाह यार. और सुभान अल्लाह. खैर क़यामत का दिन तो बहुत लंबा डिटेल है. क्विकली, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला क़ुलूबुन यौमइज़िन खाशिया. और कुछ लोग तो यार उस दिन भी हम बात नहीं करते, वो बहुत ही लंबा टॉपिक है. बट यू नो सुभान अल्लाह, उस दिन ये 7 लोग इन पे बात करते हैं इंशाल्लाह. ये 7 लकी लोग कौन होंगे? और उनमें से पहला जो है एक आदिल हुक्मरान, अ जस्ट रूलर. सुभान अल्लाह यार, इंसान सोच सकता है कि अच्छा इसकी बात भी होगी और बुलाया जाएगा कि आ जाओ, तो इस पे लेट्स डिस्कस. क्या ख्याल है आपका? अच्छा सुभान अल्लाह, हम लोग समझते हैं कि ओह आई हैव मिस्ड इट, आदिल हुक्मरान, मैं तो हुक्मरान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रूलर. इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि तुम में से हर मुसलमान इस कैटेगरी में आ सकता है. क्यों? क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही. और उन्हें कहते हैं कि एक टीचर्स, पेरेंट्स, बड़ा भाई छोटी बहन पे, जो गवर्नमेंट जॉब, फादर अपने घर के सरबराह होता है, एक मदर जो है वो अपने बच्चों के ऊपर सरबराह होती है, अपने प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल की वो सरबराह होती है. बेसिकली सभी आते हैं. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे जो मातहत जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है इसमें आते हैं, तो आदल करने वाला, जस्टिस करने वाला. क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का मामला बहुत ही यार वो है, एक ना अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है जी. ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही कोई ख़ास चंद लोग होते हैं जो कि चंद पर्टिकुलर अमाल करने वाले, जिनको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ऐसी बात नहीं है. वो ऑप्शन जो है ना, वो अल्लाह ताला ने ब्रो सब के लिए रखा. अच्छा वैसे मैंने जब ये 7 चीज़ें पढ़ी ना, तो मुझे ये हुआ कि यार मुझे एग्जैक्टली यही एहसास हुआ जो आपने भी बात की है ना, यार ये तो प्रीटी मच हर बंदा इस चीज़ में फॉल करता है. मतलब यार बंदा जब सोचता है ना, तो इसको लगता है कि ये ना 7 ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा. हालांकि ये इनको अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल. अच्छा मुझे तो लगता है जो 7 है ना, इसमें ये नहीं है कि एंड ये सारी और के साथ ही है. मतलब ये नहीं कि 7 की 7 होंगी तो आप आएंगे. वेरी प्रोफाउंड. यू कैन बी इन एनी वन ऑफ द. सो आपने एक पिक कर लें यार, अगर आपको लगता है. मतलब ट्राई तो ऑब्वियसली सबकी करें, मतलब आप कोशिश करें यार मैं कहीं तो फिट हो जाऊँ. बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये ना, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मतलब ये 7 कैटेगरीज ऐसे जिस तरह बनाई है ना, मतलब इट्स ओपन फ्री, मतलब एक ओपन फील्ड है. एनीबडी इट्स ओपन, मतलब इसमें किसी का जाती नहीं है. मतलब आप ये बता कि यार मैं तो मतलब इसमें गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, जवान है, बूढ़ा है, किस जगह है, डजंट मैटर. यू कैन कम इनटू एनी कैटेगरी. इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल. मतलब इतना इंसाफ है ना, और साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी है. मतलब अगर एक है, दूसरी आप सबके लिए ट्राई करें. आप एक में फॉलो नहीं कर सकते हो. आप किसी में, चलो
حکمران جیسے ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پوزیشن پہ ہوتا ہے, لیکن چلو آپ سے ویک ہو, آپ دوسرے میں سے بن جاؤ. چلو یعنی جو اور والا آپ نے بتائی نا بات, تو آپ اس میں سے بن جاؤ. اور برو ایک سبحان اللہ کمال کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ بی ہول, کس کے بارے میں بتایا, خبردار کر کے جو جسٹس کو ڈسپرس کرتے ہیں, یعنی جسٹس کو پریویل کرتے ہیں, جسٹس پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رب کے ساتھ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور حدیث ایگزیکٹ الفاظ ہیں, آن دا رائٹ سائڈ, آن دا رائٹ سائڈ آف رحمان, نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے جو لوگ اپنے فیملی میں جسٹس کرتے ہیں اور جو لوگ رولز میں جسٹس کرتے ہیں, یعنی جو لوگوں کے لیے رولز اپنے رولز پہ. سبحان اللہ, یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو کہ میں کہتا یہ ہوں کہ ہم لوگ اس کو ریپ اپ کرتے فرسٹ کیٹیگری کو کہ یو کین بی فرام دوز پیپل, بس عدل کریں ہر معاملے میں, چاہے وہ ڈیسیژن اپنے خلاف بھی جا رہا ہو, اپنی وہاں پہ ذلت بھی ہو, اور اپنے بے شک وہاں پہ آپ کی چاہے جاب جا رہی ہے یا پیسہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, کوئی بھی چیز ہے, کونوا قوامین بالقسط شہداء الناس ولو علی انفسکم, یا اگر آپ کے خلاف بھی کوئی بات سی جا رہی ہے تو آپ انصاف کریں. اس میں جو مشکل پارٹ ہے نا, مطلب عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا پری ریکوزٹ ہے نا, وہ ہے علم ہونا. سو یو شوڈ نو, یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. ادروائز آپ شاید عدل نہ کر سکیں. انشاءاللہ نیت پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یو نو ون تھنگ دیٹ وی کین لرن, اگر ہم اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نالج سے اور حکمت سے جتنا زیادہ یو نو ایکوپ کر سکتے کریں, تاکہ دین یو ہیو اے گڈ چانس آف فالوئنگ ان دس کیٹیگری. اور دوسری جو کیٹیگری اگر ہم اس پہ آئیں تو اس میں جو ہے نا وہ ینگسٹرس کے بارے میں گریٹ نیوز الحمدللہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ, شاب وہ ینگسٹر جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. لا الہ الا اللہ, یار سبحان اللہ. اچھا دیکھیں, ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں, اینڈ سبحان اللہ یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے رکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ, میننگ جتنے بھی ینگسٹرز آج حیات ہیں, اور سبحان اللہ اس میں علماء نے بڑا کلام کیا, کہتے ہیں کہ یوتھ کس ایج کو آپ کہتے ہیں, رائٹ, وہ کہتے ہیں 20 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں, 35 40 تک بھی جاتی ہے اور 50 تک بھی جاتی ہے. تو اٹ مینس دل کا معاملہ جو اپنے آپ کو یوتھ سمجھے, یا گمان معاملہ کرتا ہے, جب تک دل جوان ہے. اور یہاں پہ برو دس کیٹیگری از اوپن فار یو. شابن, کچھ لوگ نا برو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ چلیں یار بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے, جب ٹیسٹوسٹرونز ہیں, جب ہارمونز ہیں, جب ہائی یو نو ٹیمپٹیشن پمپ کر رہی ہیں, جو شخص برو اس ٹائم میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لائف گزار دیتا ہے نا, یار یہ انبیاء کا شیوا ہے, بہت بڑی بات, یہ انبیاء کا شیوا ہے. بزرگ سے سنا تھا ہم نے بزرگوں سے, یہ جوانی کی عبادت انبیاء کا شیوا ہے. اچھا سمجھ بڑی مشکل سے آتی تھی کہ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے, بٹ آنیسٹلی سبحان اللہ جوانی میں برو جو بندہ اپنے آپ کو نا, واللہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں یا ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ جو برو جوانی میں طالب العلم بنے ہوئے ہیں, آئی واز ان مدینہ اینڈ آئی سو پیپل برو جو ایفرٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, قرآن حفظ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں, ینگ بیوٹیفل فیسز, یا سبحان اللہ. آئی واز لائک یار کیا کمال کے لوگ ہیں. اور شیطان کا وار بھی نا ایکچولی اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ جوانی میں عبادت کر کے کیا کرنا ہے, جب بوڑھے ہو گئے تو کر لینا. اٹس اے ویری کامن اٹیک. اچھا اس ایج میں اویئرنیس آ جانا بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ یار جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان فی الجسد مضغہ, اگر جو مضغہ ہے, جو پیس آف فلیش ہے باڈی میں ہوتا ہے, اگر وہ انٹیکٹ ہے تو سمجھو پوری باڈی انٹیکٹ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ آپ کا دل ہے. میننگ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, سب سے زیادہ ہمیں کس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تو یعنی سمجھ میں یہ بات آتی کہ دیکھیں بندہ وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اف یو ریئلی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہاں پہ کچھ بھی چل رہا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے ایگزامز ہو رہے ہوں اور کوئی بڑا ہی کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو, بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہو, لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے, جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی بات آتی ہے, they leave everything and they run towards اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ. سر یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے دونوں کیٹیگریز ہیں, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوانوں کا اسپیشلی ان کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ جو بڑھاپے میں اپنی عبادت میں اس طرح. تو پہلا بھی ہم نے کیٹیگری کی نا رولر, جسٹ رولر, مطلب یہ نہیں صرف جسٹس کا ذکر نہیں کیا اور ادھر صرف عبادت کا ذکر نہیں کیا, بیکاز دونوں کیٹیگریز میں ایک جب رولر ہوتا ہے نا, حکمران ہے, ہی ہیز پاور ٹو ڈو اینی تھنگ, جو دل کرے کرے,
اور جب آپ کے پاس جتنی پاور آتی ہے نا دا چانسز کہ آپ اس کو مس یوز کریں گے بڑھ جاتا ہے, بیکاز آپ کی اتھارٹی جو دل کرے کرو. اسی لیے اس جسٹس اس ٹائم کرنا مشکل ہے اس کے لیے, یعنی فتنہ اس کے لیے وہ فتنہ ہے. اور جوانی میں عبادت میں گزارنا, جب آپ کے پاس انرجیز ہیں, گناہوں میں ڈیزائرز آپ کی زیادہ عروج پہ, بڑھاپے میں جا کے آپ کی ڈیزائرز آتی زیادہ تو ویسی مر چکی ہوتی ہیں, پوری ہو چکی ہوتی ہیں. سو یو ڈن ود دیٹ. سو تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا جوانی میں جو بندہ کرے نا تو اصل تو اجر بھی اس کا اور مزہ بھی اس کا. مسجد میں جب آپ جاتے ہو یار, سبحان اللہ, بڑی پروفاؤنڈ پوائنٹ برو. جب مسجد میں جاتے ہو تو زیادہ تر لوگ جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی بوڑھے ہوتے ہیں. 1 یا 2 لڑکا آپ جوان دیکھتے ہیں, مشکل سے 3 لڑکے. رمضان میں تو ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, بٹ جنرلی ان دا مساجد یو سی اولڈر پیپل. وائی؟ بیکاز جب آپ میں وہ نہیں رہی نا گناہوں کی طاقت, جیسے آپ نے کہا, تو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ العدل حسن ولکن فی الامراء احسن. عدل بہت کمال کی چیز ہے, لیکن اگر امراء اور رولرز کریں تو بہت ہی کمال ہے. السخاءۃ حسن ولکن فی الفقراء احسن. سخاوت کرنا بہت ہی کمال کی چیز ہے, لیکن اگر فقیر سخی ہونا بہت ہی کمال ہے. الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن. حیا بہت کمال کی ٹریٹ ہے, اگر خواتین نے پائی جائے تو یہ اور بہت احسن ہے. اور کہا کہ التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن. توبہ بہت ہی کمال کی چیز ہے, لیکن اگر شباب ہو نا, اگر ینگ ہو, ینگ ایج میں ہو, پھر تو کیا ہی بات ہے. اچھا اللہ کی نبی نے اٹس اباؤٹ چیلنج پھر نا, اگر آپ کو چیلنج جتنا زیادہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا پھر اتنا ہی بڑا اجر بھی اس پہ صبر کرنا اور اس کے اوپر کام کرنا اتنا زیادہ. شیخ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ہمیں یہ لیسن دیا ہے, ایڈوائز دی ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے رسول اللہ کے آس پاس موسٹلی ینگسٹرز تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ابھی جوان ہے, یہ تو ٹین ایج میں ہے, اس کو ذرا یعنی بڑا ہونے دو, دیکھی جائے گی جب تک اس کی سمجھ صحیح ہوگی نا تب میں اسے بات کروں گا. واللہ آپ کو ایسی نریشنز ملتی ہیں, ہم نے جو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی ابن عباس کے ساتھ, کہ احفظ اللہ یحفظک, کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے. تو اللہ کے نبی نے ینگسٹرز کی پوٹینشیل کو سمجھا, اور یہ امت کے لیے میسج ہے کہ جو بھی نوجوان یہ سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قابلیت رکھی ہے, پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انرجیز کو آپ کس طریقے سے ڈرین آؤٹ کرتے ہو. اگر آپ نیگیٹیوٹی میں اور اپنے آپ کو یہ دلاسا دے کے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اگر تھوڑے بہت گناہ ہو بھی گئے, عمر بڑی لمبی ہے, بعد میں دیکھی جائے گی, نہیں, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کی طرف سے ہے. تو واٹ یو ہیو ٹو ریئلائز از کہ یہ ابھی موقع ہے. اگر ابھی آپ نے فلائٹ صحیح لے لی اوپر کی جانب, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ینگسٹرز ہی تھے. شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں نا, 11واں سال ہے رسول اللہ کا مکہ میں دعوت دینے کا, اور یہ مجھے واقعی بڑا گوز بمپس دیتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ طائف کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ فوت ہو چکی ہیں, ابو طالب بھی ہے وہ بھی جا چکے ہیں, اور ابھی حج کا سیزن آیا ہوا ہے, اور یہ دور جاہلیت کا جو ہے حج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے خیمے میں جا رہے ہیں کہ پلیز ڈو یو وانٹ ٹو لسن ٹو می. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نہیں, وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ. جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے پھر جا رہے ہیں. یعنی ایسی سچویشن ہے, حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں, ابو بکر ساتھ ہیں, اور ابو جہل وغیرہ سارے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یار, آئی مین اسلام ہیز لاسٹ. اور پھر ہوتا ہے کہ ہے انصاری صحابہ آتے ہیں, اینڈ دے ور ینگسٹر, سبحان اللہ, سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہاں سے ان کو جو ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک دس رسک, ہم آپ کو لیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی, یہ عرب ہمارے پیچھے آ جائیں گے, ہمارے جان مال خطرہ ہو جائے گا. اینڈ یو سی وہاں سے جو رسول اللہ کی جو ہے ایک جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ینگسٹرز دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم. کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا سمعنا فتى, اور آگے یقال له ابراہیم. ہم نے ایک ینگ سے لڑکے کو سنا تھا, اس کا نام ابراہیم, ون مین آرمی, اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ جو سورہ کہف میں تھا انہم فتنۃ آمنوا, فتیہ, انہم فتیہ از ینگ ایج برو. اور اللہ تعالیٰ بھی نا اسٹیجز بیان کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ بھی ضعیفی ہے, یہ بھی ضعیفی ہے,
جو قوت کی ایج ہے نا اس میں میرے بن جانا, پھر کمال ہے تمہارا انشاءاللہ. اینڈ موونگ آن ٹو دا تھرڈ پرسن, یار سبحان اللہ اس میں تو ہر بندہ ہی یعنی رجل قلبہ معلق فی المساجد, جس کا وہ شخص جن کا دل جو ہے نا وہ لٹکا ہوتا ہے مساجد میں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ایک بندہ جس کو تھوڑی سی دین کی سمجھ ہوتی ہے, اس کو ایک جیسے ہی اذان ہوتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو اس کو ایک نا فطرتاً ایک انیٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار ایک رسپانسبلٹی ہے یار کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیا اس سے مراد یہ ہے یا یہ کوئی نیکسٹ ڈگری کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے مسجد نماز پڑھنے گیا, واپس آیا تو اس نے سوچ لیا کہ یار اتنے بجے دوبارہ نماز ہے اور میں نے دوبارہ پہنچنا ہے. یار اصل میں نا یہاں پہ نا قلب کا ذکر ہے, قلب کا ذکر ہے اور معلق ہونے کا ذکر ہے اور مسجد کا ذکر ہے. تو اس میں یو آر ناٹ ان دا مسجد بٹ یور ہارٹ از ان دا مسجد. یو ہیو لیفٹ دا مسجد فزیکلی بٹ یور ہارٹ از کانسٹنٹلی سیئنگ یار اگلی نماز کے بغیر مسجد میں کب جاؤں گا. ہارٹ وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو یو ایگر ٹو گو, جدھر آپ کا دل ہوتا ہے نا, دل کام کرتے ہیں نا, ہمارا دل کرتا ہے یہ کرنے کا, میرا دل کرتا ہے یہ کام کرنے کا. مجھے لگتا ہے اس میں کم لوگ ہیں, ہم تو واللہ بہت کم, ہر کیٹیگری میں کم. مطلب یہ بڑی نیکسٹ ڈگری کی چیز. یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ریپیٹ کیا ہے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. یہ آپ نے وہی بات کی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, آپ ذرا سوچیں کہ ایک ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. وی ڈو اٹ اینڈ دین وی گو بیک, الحمد للہ ہو گیا, ڈن. یہ فیلنگ ہے نا, بٹ یہ فیلنگ کچھ اور ہے. یعنی اٹ از ایز اف, دیکھیں سمجھ میں آتی ہے بات کی نا, کہیں نہ کہیں جو کیٹیگریز ہے نا دل کا معاملہ اور محبت کا معاملہ. میننگ فار ایگزامپل اگر مجھے کسی سے محبت ہے نا, آئی سے آئی لو مائی فادر, آئی لو مائی مدر, تو ہوگا کیا کہ اگر ان سے میں بات چیت کر رہا ہوں, اگر میں ان سے جدا بھی ہوتا ہوں فار انسٹنس, یا میں کہتا ہوں کہ آئی لو مائی چلڈرن فار انسٹنس, باہر کام کے لیے گیا ہوا ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک, آئی وانٹ ٹو پلے ود دیم, رائٹ, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد جو ہے واپس جاؤں ان کے ساتھ, ملاقات کروں. آئی انجوائے دیئر کمپنی, آئی لائک ٹو پلے ود دیم. تو سملرلی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو ختم ہو جاتی ہے, اینڈ سبحان اللہ جب بندے کی یہ نیت ہو جائے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ نماز ختم ہو رہی ہے لیکن اٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو اینڈ اٹ اوور دیئر, یار اتنی جلدی ختم ہو گیا. یعنی انسان کا جو اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, یہ تو وہ والی بات آپ کر رہے ہیں, وہی معاملہ انسان کا مسجد کے ساتھ, مسجد کے ساتھ. اور مسجد کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ اللہ کے ساتھ, نماز کے ساتھ. یعنی نماز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا. دیکھیں ہم اگر اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں نا, آپ کا دل کیسے کنیکٹڈ تھا مسجد کے ساتھ. برو لمبے سفر سے آئے ہیں, گھر جانے سے پہلے رک گئے, مسجد نبی میں داخل ہوئے, 2 رکعتیں پڑھی. مسجد واز ایوری تھنگ فار دیم. جب بھی صحابہ کو گیدر کرنا ہے, ان کو مسجد بلاؤ سب کو. علی بن ابی طالب جب حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے, مسجد میں آ کے لیٹ گئے, اور اللہ کے نبی آئے, انہوں نے کہا قم یا ابا تراب, کھڑے ہو جائیں مٹی کے باپ, ٹھیک ہے. اور علی بن ابی طالب کو اتنا یہ پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی, اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی رضی اللہ عنہ. یعنی مسجد یار برو, ہم جب لمبے سفر سے آ رہے ہوں, والعیاذ باللہ ہمارا مسجد جانے کا دل چاہتا ہے. یار میں یہ چھوڑے چاہ رہا ہوں کہ ہماری سچویشن از ویری ڈفرنٹ. ہمارا تو فرض نماز میں برو ہمیں انٹرنگ لیٹ اینڈ لیونگ ارلی. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہیں, کیونکہ دے آر ان دی بیڈ. برو ہمارے بہت سارے ایکچولی فیکٹرز ابھی جو ہے نا ان پلے ہو چکے ہیں. ہماری مساجد بھی ڈفرینٹ طرح کی ہو چکی ہیں, ڈفرینٹ فرقوں میں بٹ چکی ہیں, ہر مسجد کا ماحول ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اور ہم تو ایمان کے عجیب ہی لیول پہ ہیں کہ ہمارے لیے مسجد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی وہ کتنا کمفرٹیبل ہے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے ہمارے ایمان سے. میں آپ کو بتاؤں برو, ایک بھائی تھے, میں باہر تھا تو I remember وہ بلکہ one of the young people and he was the first in the masjid. آپ مسجد جائیں گے نا تو آپ کو پہلے نظر آتے تھے, اینڈ سب نکل رہے ہوتے تھے, he was still there in the masjid. اللہ اکبر. اینڈ وہ باہر ادھر جو ہوتا تھا یو کے میں نا, وہ جو ہوتا ہے نا خادم مسجد کا, وہ ہر مسجد نماز کے بعد نا لاک ہوتی ہے مسجد, انہیں لاک کرنی ہوتی ہے, لائٹس آف کرنی ہوتی ہے, پراپر لاک ہوتا ہے. اینڈ he used to wait کہ یہ بھائی نکلیں گے, تو وہ ان کو کہتے تھے بھائی نکل آئے ٹائپ نا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہ مجھے اب یہ ہم بات کر رہے تھے, مجھے وہ بھائی اس لیے یاد ہے کہ یار ہی واز دیٹ بردر جس کا دل نا مسجد میں, ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لیو, وہ جلدی آ رہے ہیں. تو خیر یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ کفر کے لینڈ پہ ہوتے ہو نا, اور آپ کو اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں, تو کبھی کبھی ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی طرف ذرا زیادہ رغبت رکھتے ہیں نا, تو وہ اس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں.
جب آپ کے پاس چیز بہت زیادہ تعداد میں ہو یا اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں تب آپ کو تھوڑی ویلیو کم بھی ہو جاتی ہے. تو آئی سین سو مینی ایگزامپلز فورن کی تو ہے لیکن پاکستان کہ ہمیں گلی گلی مسجد ہے یہاں. ہاں برو وہاں تو میں بھائی کو جانتا ہوں آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ان کو مسجد میں 5 وقت اذان کی آواز نہیں آتی نہیں آتی. اور برو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ نا جو لوگ مسجد جا رہے ہوتے ہیں نا ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. Lucky people, they can go to the masjid. And when he gets fine, Allah subhanahu wa ta'ala welcomes him as if a traveler returns to his home. اور گھر والے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جب نہیں بھی جا رہا ہوتا نا مسجد تو اس کو مسجد کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے حدیث کے مطابق, یعنی کیونکہ اس کا دل اٹیچ تھا یار. تو بیسیکلی ہی از ناٹ us, I would say. ویسے مجھے میں آپ نے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے وہ وسیع ہے. تو میں ایک اینگل اپنی نکالنے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ فیل کرتے ہوں گے کہ جب کسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ آپ مسجد نہ جا سک رہے ہو بیماری کی وجہ سے, آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہاں یہ گھر میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, یہ فیلنگ باقی رہ گئی ہے. جب اگر آپ نے مسجد میں نہ پڑھ سکے نا تو ایک ریمورس ہے یار کیا کیا. برو کووڈ میں سب سے زیادہ چیز جو ہم نے مس کی مساجد کی, اینڈ واللہ کمنگ بیک ٹو دی مساجد اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا کہ واز لائک فش کمنگ انٹو دی واٹر. یہ اصل میں ان لوگوں کا دل پتہ ہے کیسے یہ مچھلی کی طرح ہے. یہ مسجد میں ہوتے ہیں یہ پانی میں فیل کرتے ہیں, جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا یہ ویسا محسوس کرتے ہیں. تو اچھا یہاں پہ we can all work on, مطلب یہ تو ایزیسٹ پوائنٹ ہے ابھی تک ایزیسٹ پوائنٹ ہے ان دونوں پہلے تینوں میں سے. اچھا ایک اور چیز بڑے مزے کی میں نے ایک عالم سے سنی تھی اینڈ سو پروفاؤنڈ. یہ سیٹ کہ اگر ایک بندے کا دل حرم مکی سے جڑا ہوا ہے نا, مجھے جاننا ہے, یہ بھی اس حدیث میں آتا ہے. اچھا چلو پھر تو کوئی چانس ہے. ایک بندہ وہ مسجد نبوی جانا چاہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے حرمین بلا لے بار بار, یا مجھے الاقصی بلا لے یار. اب اس سے برو یہ کیونکہ اصل میں اس کا تعلق ڈسٹینس سے فزیکل باڈی سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق دل سے ہے, دل اور معلق ہونے سے ہے بیسکلی. سو ایون ہی کمز آؤٹ آف فرام عمرہ, وہ پاکستان آ گیا ہے لیکن دل اس کا وہی رہ گیا. ہی لیفٹ ہز ہارٹ ان مکہ. تو یہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی آسانی ہوگی. چوتھا پوائنٹ چوتھا بندہ وہ ہے یہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اس میں انشاءاللہ ہمیں اللہ کرے اللہ کرے. یہ وہ دو لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, ملتے بھی اللہ کے لیے ہیں اور بچھڑتے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں. یار سبحان اللہ, اگین دل کا معاملہ یار. اچھا مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑی مسمرائز کرتی ہے بات کہ دیکھیں یہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگلا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے, یعنی اس کی ایسی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دیر از اے ریزن آئی ایم لونگ دیٹ پرسن, رائٹ, اینڈ وائس ورسا. اور ہیٹ بھی کس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسے اعمال کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یار آپ لوگ اپنا بتا سکتے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم چاروں آپ اپنی بات نہ کریں, کسی ایسے بردر سے جس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. میں ایک بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یعنی عاصم حمید بھائی نہیں ہے. تو whenever I meet him نا I feel happy, الحمدللہ, I feel satisfied, I feel کہ yeah this is the brother I should love him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. الحمدللہ. There is no other reason to love him for. But this is the biggest reason یار. اس سے بڑی ریزن اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی ساری تحت ہیں اس کے, ان کے اخلاق کردار وہ ساری باتیں الگ. یہ تو بلکہ ہم پتہ نہیں اکثر ہم بات جب کرتے نا تو چل آپ نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ وہ جو آیا تھا نا کنفرم جنتی ہے تو الحمدللہ وہ مشائخ سے بھی نا آپ کو چلو دیکھو. اچھا اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس بندے سے کام نہ ہو, آپ کو اس سے کام ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی تو کبھی کبھی جس بندے سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اور سے کام بھی ہو رہا ہے, جیسے مشائخ سے آپ نے علم بینیفٹ کرنا ہے, آپ کو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے, بٹ دیر از این اسپیکٹ کہ ان سے مجھے علم کا میں نے علم بھی حاصل کرنا ہے, میرا بھی بینیفٹ ہے, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. But there are some people جن سے نہ آپ یعنی there is no other یعنی سپیورٹی بہت زیادہ. ایکچولی جو ابو سعد نے کہا نا وہ سب سے بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈلی ہوئی ہوتی, یہ آپ نے تو نہیں کی ہوتی, یہ آپ نے سوچ کے تو نہیں کی ہوتی. احمد بھائی سے مجھے جو محبت ہے آج ملوں میں پہلی دفعہ زندگی میں, کب سے دیکھا ہوا ان کو انسٹاگرام پہ آگے پیچھے, جب just because a person follows the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, you begin to love him, you know, without even knowing him. کبھی بات نہیں ہوئی. It is love that comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ جو کیٹیگری ہے اس میں یہ جس طرح کا آپ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ بس یہی ہے یا پھر از اٹ سم تھنگ مور, یا
یار کیوں اگر آپ ڈیفائن کریں مجھے لگ رہا ہے یہ تو ریلیٹیولی پھر آسان ہے, مطلب یہ تو پھر شاید اتنا مشکل نہ ہو کرنا, یا ہے, یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اگین یس لیٹس ڈسکس کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی کیا ہے. ہاں جیسے آپ نے کہا اللہ کی رضا کے لیے محبت یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ سے قریب ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, اس سے قریب ہونا چاہتا ہوں, یہ جب ہی سے میں ملتا ہوں مجھے اللہ کی یاد کراتا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا علم بڑھتا ہے, لیکن میرا عمل آخرت کے لیے کسی میں نے حدیث میں یا کسی جگہ پہ میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ایک شخص جو دوسرے شخص سے بغیر غرض کے ملنے کے لیے جاتا ہے, صرف غرض اس کی یہ ہوتی ہے, آپ نے غرض کا پہلے حالانکہ مینشن کیا, لیکن اس کی غرض صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے, اس میں یہ خاص طور پہ ایکسکلوسیوٹی مینشن کی ہے. یس اور اس کی جو اصل میں جو غرض ہے نا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, یعنی اچھا وہی حدیث آپ اسی انسیڈنٹ کی بات کریں کہ ایک شخص جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرتا ہے, تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے, رائٹ, کہاں جا رہے ہو, فلاں جگہ جا رہا ہوں, کس سے ملنے کے لیے, اس سے ملنے کے لیے, کیا کام ہے تمہیں, کوئی ایسا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہا ہوں, بیکاز یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اچھا واقعی اور کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. تو پھر وہ فرشتہ جو ہے نا وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ اگر اف دس از دا کیس تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور دیکھیں سبحان اللہ, جو دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک حبک, اب دیکھیں کنٹینیو ہوتی ہے دعا, وحب من یحبک, اے اللہ میں ایسے بندے کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. وائی اینڈ سی اٹس آل کنیکٹڈ شباب. وہ یاد ہے نا واقعہ کہ ایک صحابی آئے ثوبان, جب رسول اللہ مل نہیں رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نا بڑے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کہاں تھے آپ, آئی ریئلی مسڈ یو. تو فرمایا ریلیکس میں تو ادھر ہی ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, پرابلم یہ ہے کہ یعنی میں نے بھی چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے, لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو آپ تو جنت کے وہ لیول پہ ہوں گے, اور میں پتہ نہیں شاید جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اگر گیا بھی تو میں بڑا نیچے لیول پہ ہوں گا. یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ دنیا میں تم آپ آگے دیکھ لیتے ہیں, جب مس کرتے ہیں تڑپتے ہیں تو آگے دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ کین جنت بی جنت وداؤٹ یو. اچھا پھر رسول اللہ نے بڑی زبردست بات کی, سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. المرء مع من احب, اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ فرشتے لے کے آئے تھے, یعنی جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے, کیونکہ یہ کچھ مومنٹس ہیں رسول اللہ کی زندگی کے کہ وہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں. اچھا تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں کہ اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دے المرء مع من احب, کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. انس بن مالک سن رہے ہیں یہ سب کچھ, رائٹ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی, دس حدیث بیکیم مائی فیوریٹ حدیث, بیکاز آئی نو آئی کانٹ بی لائک رسول اللہ, بٹ آئی نو آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو ابو بکر, آئی لو عمر. تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. اینڈ سبحان اللہ, اف یو لو سچ پیپل, بیک ٹو دیٹ حدیث, وحب من یحبک, اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو امید ہے اگر آپ کے اعمال تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں, ان کی محبت کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو, ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے شہر میں رہتا ہو, یہ بھی یعنی جو چلے گئے ادھر کا معاملہ نا شیخ. وہ شیخ زبان حسن نے ایک اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بلوغ المرام کی تیاری کرتے کرتے سو گیا, میں نے وہ خواب دیکھا. لانگ سٹوری شارٹ کہ خواب میں نا ہر کوئی عید کا سما ہے اور ہر کوئی گھر سے نکل رہا ہے. کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کہ میں آپ سے شیئر کروں یا نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ لانگ سٹوری شارٹ, کہتے ہیں کہ ہم لائن میں چلے گئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہے وہاں پہ. کہتے ہیں بڑا ایک بیرن سا ایک لینڈ تھا. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹنگ لائن تھی لمبی اور کچھ لوگ وی آئی پی سے گزر رہے تھے. تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کے ہاتھ میں پیپر پین اور لکھتے جا رہا ہے, اور انہوں نے ایک شخص سے پکڑا ہے اور وہ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو نے کہا ایک شیخ البانی ہے, اللہ اکبر, اور دوسرے ایک صحابی کا نام لیا, مجھے بھی صحابی کا نام یاد نہیں ہے, غالباً عروہ بن زبیر تھے یا زبیر بن العوام تھے, واللہ عالم کون تھے. کہتے ہیں کہ یہ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں دور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. جب یہ دونوں کہا نا تو کھڑے ہوئے, ان دونوں کا سے بیچ میں کیا اور بیچ میں کچھ کہا. آپ نے بھی اسمائل کیا, انہوں نے اسمائل کیا, اور پھر یہ
قریب کے لوگوں میں بیٹھ گئے. باقی لوگوں کو جو ملاقات کروائی وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملے, انہوں نے اپنا بتایا, پر پیچھے چلے گئے. اور فرشتوں سے مجھے پوچھا کہ ہم وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یو نیور سروڈ یور دین لائک ابو بکر اینڈ عمر اینڈ عثمان اینڈ علی, یو کم ہیئر. تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا آپ تو پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آپ دین کا کہتے ہیں. نہیں بیٹا, میں ان کی طرح کام نہیں کر سکا. برو دس واز, مجھے اچانک سے کیوں, حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ کیوں یاد آیا کہ ہی سو شیخ البانی ود ون آف دا صحابی. وائی؟ بیکاز محدثین دے آر لیونگ ود صحابہ, دے آر لیونگ ود, یعنی سبحان اللہ, دے آر ان میں ڈسٹینس ہے سالوں کا, بٹ وہ صحابہ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری اور صحابہ کے ساتھ ہی فوت ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن حسن جیسا بندہ اگر یہ دیکھ رہا ہے تو عام بندہ ہم لوگ کہاں فال کرتے ہیں. وہ بندہ جس کا دن رات جو ہے وہ حدیث کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے سے گزر ہے, سو اٹس یار اللہ ہی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس خوشی کے دن کے بعد کوئی اور خوشی کا دن نہیں ہے ایکسیپٹ اس حدیث کے جو ہمیں ملی ہے, المرء مع من احب. ہم جس سے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہم محبت کرتے ہیں, عمل کی کمی ہے. صحیح بات ہے. اور برو یہ محبت کا عمل جو ہے نا, اللہ اتنا کمال ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کریں گے این متحابین بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے. الیوم یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان کو سایہ دوں گا, میرے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. لیکن برو یہ محبت جو ہے یہ صرف الفاظ کی محبت کی بات تو نہیں ہو رہی نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کلیم کرنے والے, لیکن ہمارے ایکشنز کتنی کوئی محبت کی عکاسی کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی حرام چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ دن کی 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں سنت, وہ سارے اذکار کر سکتے ہیں. ہم نہیں ہیں یہ کام کرنے والے, تو وہ جو خالی خولی محبت کا دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں a nation claimed to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala tested them with an ayah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور وہ ٹیسٹ میں پروو ہو گئے. تو if we want to test ourselves نا, کہ ہم اللہ کی محبت, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے تو اوپر اللہ کی محبت ہے نا, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اطاعت کرتے ہیں. اچھا, اس سے نا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ فقہی پرسپیکٹیو, لیگل پرسپیکٹیو. اچھا, جب یہ بحث ہوتی ہے کہ اچھا فرض تو مینڈیٹری ہے, یہ پڑھنی ہے, سنت ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا, اس طرح کی جو بحث ہے. اچھا, ایک ہے محبت کا پہلو. جی جی, اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں واقعی محبت کرتا ہوں, ثواب ملے گا یا گناہ نہیں ہوگا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کیلکولیشن میں نہیں جاتے نا, یہ تو کیلکولیشن بھی نہیں آتی شیخ. اگر ہم سنت سمجھ کے سنت چھوڑتے ہیں اور صحابہ سنت سمجھ کے سنت میں عمل کیا کرتے تھے. شیخ بہت بڑا ڈفرینس ہے, یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اللہ اکبر کبیر. آج یعنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ کسی طریقے سے فرائض ادا ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. آسان طریقے کو اور جج کرنے کا نا, ایک جنرل بندے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس چیز کا یقین ہے کہ میں اس فلانی چیز سے, شخص سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہوں, اینڈ دین یو سی واٹ کائنڈ آف لو, واٹ از لو, یعنی اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں نا. آپ کا کوئی دل کرتا ہے نا کس چیز میں, سو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو وانٹ اسپینڈ ٹائم ود اٹ. اگر کوئی ایسا انسان ہے, اگر اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی این اوبیڈینٹ سن اور اے ڈاٹر. تو اگر واقعی اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, یا ہم کسی یہ جو محبت کا تقاضا ہے نا, اس کا پھر یہ کلیم اتنا آسان نہیں ہے. ہم ایون ابھی ہم نے مسجد والی بات کی, دیٹس اے سائن کہ ہمارا مسجد میں دل کتنا اٹک رہا ہے. اگر ہمارا دل اٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے ہمیں ملاقات کا شوق ہے. اگر نہیں اٹکا ہوا نا دین. اور اگر برو اپوزٹ ہے, مسجد میں جانے کے بعد, مسجد میں جانا ہم ایسا فیل کرتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہے. جی جی, بے قراری, بے چینی, سلام پھرو تو میں جاؤں کام پہ, آفس جاؤں میں اپنے فوراً سے نکلوں میں اور میں اپنے کالز کروں, تو پھر تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا. اور قرآن پڑھنا, شیخ عبدالرزاق بدر رحمہ اللہ حافظ اللہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے یہ نہ سوچ رہا کہ بندہ ختم کیسے کتنا جلدی کرنا ہے. اور برو صحابہ کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ the one who claims to love Allah and his messenger he should present himself to the Quran. ہاں, وہ دیکھ لے کہ وہ قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے, تو پتہ چل جائے گا. انسانوں کو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, انسان سے want to go and spend time with him, تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت تھرو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, so you know reciting that's your relationship. اور برو جس انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی دینے بھی تیار ہوتا ہے نا. بیوی سے کرتا ہے, اپنی نیند کو اولاد سے کرتا ہے, ماں اپنی نیند کمپرومائز کیسے کر لیتی ہے یار,
حالانکہ وہ ماں جو کسی اور کے لیے نہیں کمپرومائز اولاد کے لیے کرتی ہے. سو یو میک کمپرومائزز فار دا ون whom you love and you love to have private moments with the one whom you love. اچھا اس میں ہم ایک بات کرتے ہیں یار, مجھے اگر وی وانٹ ٹو ڈیولپ دس لو, کیا کریں؟ اس پہ تو خیر ہم نے پورے پچھلے 22-23 دن بات کی ہے باقی, لیکن بہت ڈیٹیل میرے خیال سے جو اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں ان میں سے ایک دو پوائنٹ ہم کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یار, اللہ تعالیٰ پہ نا کوئی شخص واجب نہیں کر سکتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نا واجب کر دیا ہے ایسے لوگوں کی محبت. یار حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی, واجبت محبتی للمتجالسین فیہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ, میں نے واجب کر دی محبت اپنے اوپر ان لوگوں کے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے, زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی میری رضا کے لیے, اور بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے. یار اینڈ سبحان اللہ, اگر ہم یہی عمل کرنا شروع کر دیں نا یار, بہت کم لوگ ہیں یار, بہت کم. ہم اللہ سے برو توفیق مانگ سکتے ہیں اس کی, ویری شارٹ اینڈ کوئک. صحیح بات, لیٹس کیپ اسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہم اجعلنا منہم. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے فرما دے گا. ہاں, اور وہ جو ہے نا کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان, 3 چیزیں جس چیز میں ہوئیں وہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا, سویٹنس آف ایمان. اس کو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے افضل ہو. کفر کی طرف پلٹنے پہ وہ اتنا برا محسوس کرے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور وہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہی loves his brother for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ. سو دس از اسپیشلی یہ چیلنج بہت زیادہ آج کل 21st سینچری میں زیادہ ہے, بیکاز یہ میٹیریلسٹک دور ہے. اس میں کام کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں, کام کی بات. اب ذرا واٹس ایپ میں چیٹس کھولیں, میں نے اپنے بھائی سے جو لاسٹ ٹائم باتیں کی ہیں وہ صرف کام کی باتیں ہیں, جب کام نہیں پڑے تو بات ہی نہیں کی. اچھا مشکل اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نارسسزم ہے, کمپٹیشن ہے, اگر ایک بندہ ٹھیک ہونا بھی چاہ رہا ہے لیکن دوسری طرف کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہا, ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر, لیکن اس کو پھر اپنے وہی جذبات قائم رکھنا اور اسی مائنڈ سیٹ سے آگے چلنا, تو اٹ میکس مور ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. تو پھر وہ نیت کی بات آ جاتی کہ اے اللہ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی, تو باقی جزا دینا وہ آپ کا کام تھا. اچھا 5ویں کیٹیگری پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ. اس شخص کی بات ہے اور رجل کی بات ہے, ٹھیک ہے, جس کو ایک منصب اور جمال والی عورت نے زنا کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ. اور یہ جو مقام ہے نا, یہ مقام یوسف ہے, یوسفک اسٹیشن ہے, سبحان اللہ. یہ اور ہمیں پوری امید ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اس حدیث کے مصداق میں آتے ہی آتے ہیں نبی ہونے کے بعد. یعنی تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دس. یار زنا آج کل بہت عام ہے. اچھا شیخ, یہ اس میں ایک اور بات بھی ہے عربک میں نا, انشاءاللہ یہ قاعدہ ہم سمجھ لیں کہ جنرلی عربک میں جب رجل کا لفظ آتا ہے نا, اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. سملرلی جب عورت کا نام آتا ہے نا تو اس میں مرد بھی شامل ہے, انلیس اٹ از اسپیسیفائڈ. مثال کے طور پہ اگر ایسی بات ہو رہی ہے, پریگننسی کی بات ہو رہی ہے, بریسٹ فیڈنگ کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تب سمجھے وہ پرٹیکولرلی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس حدیث میں, اس پارٹ میں الحمدللہ بوتھ آر انکلوڈیڈ, کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ مالدار ہو سکتا ہے سی ای او, اور اس کے پاس پیسہ ہے, اچھی کاسٹ بھی ہے, اور وہ جو ہے بلاتا ہے جو ہے بدکاری کی طرف, اور عورت کہہ دے کہ جی انی اخاف اللہ. اور یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ گمان کے مطابق نا اس میں ساری ڈگریز میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ شامل ہوں گی. ضروری نہیں اس میں وہی ایگزیکٹ مومنٹ شامل ہے کہ آپ لوگ ایک کمرے میں بند ہیں اور آپ کے پاس فل اپرچونیٹی ہے. شاید اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ جو دعوت کی کا آنے والا ٹیکسٹ میسج ہے اس کو اگنور کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے غض البصر کیا. بالکل ساری ڈگریز انشاءاللہ. ایکچولی سبحان اللہ, اسکالرس کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس میں تو آیا نا ذات منصب و جمال. جمال بیوٹیفل, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اتنا خوبصورت نہ ہو. اٹس آل اباؤٹ دا ٹیمپٹیشنز یو ہیو. جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہو سکتا ہے کوئی فوٹو ہی آ گئی صرف آپ کے سامنے, لیکن آپ نے اپنے ٹیمپٹیشنز پہ کنٹرول کیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا میسج آ گیا, وائس نوٹ آ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ چاہے ہو سکتا ہے خوبصورت بھی نہ ہو. دا مومنٹ یو ٹرائی ٹو کرب یور ٹیمپٹیشنز, تو آپ اس انشاءاللہ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ, میں یہاں سے ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھوں گا. اور برو اگر ہم عباد الرحمن میں سے بننا چاہتے ہیں نا, تو ان کی ایک کوالٹی کیا ہے, ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. وہ زنا نہیں کرتے. اور آج کا زنا بہت عام ہو گیا یار, انفارچونیٹلی ہر طرح کا زنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ جب آپ کو کوئی لڑکی آفر کر دینا, آپ کو نا
blink होना चाहिए, oh my goodness, opportunity to earn Jannah and to earn that shade. आप वल्लाही इस हदीस पे अमल करते हुए ना इनकार करते हो उसका, just to get that. और bro मैं एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो चीज़, ये जो पॉइंट है ना, ये फिफ्थ वाला, दिस इज़ नॉट समथिंग जो डेली बेसिस पे हो रहा है. हाँ मतलब दिस इज प्रॉब्ली गोना हैपन, सबके साथ शायद ना भी हो, लेकिन जिनके साथ होगा मे बी वंस और ट्वाइस, और कोई बहुत ही लकी हो जिसके ज़्यादा इस सेंस में ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाए. अल्लाह ताला किसी को इस आजमाइश में मत डाले शेख, ये बहुत बड़ी आजमाइश है. लेकिन मैं कह रहा हूँ अमल करने की अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी. सो जिसको मिले है ना उसको तो कहना से ये सोचना चाहिए कि यार ये मेरे पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, इफ आई एम एबल टू डू दिस ना, तो ये रिवॉर्ड इसका अच्छा. लेट्स कंटेम्पराइज दिस. अगर एक यूनिवर्सिटी का बॉय है, एक लड़की कह रही है कि प्लीज़ मिल लेते हैं ना, आप भी इसमें आ सकते हो. बिल्कुल. एक लड़की को लड़का कह रहा है कि प्लीज़ रिप्लाई टू माई टेक्स्ट, और उसकी दोस्तें कह रही है कि बस करो ना, इतनी मौलवन ना बनो, रिप्लाई कर दो, मिल लो, क्या है. एंड इफ यू से इन्नी अखाफुल्लाह, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं. से दिस इंशाल्लाह. अच्छा यू नो व्हाट्स मोर प्रोफाउंड कि ये करने से आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला के अर्श का साया तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह. इसके साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर देंगे. इसकी क्या दलील है? वो जो 3 लोग फंस चुके थे, हाँ जी, उन्होंने, एक बंदे ने जिक्र किया ना कि या अल्लाह मैंने आपकी रज़ा के लिए आई वॉज ऑलमोस्ट आई वॉज अबाउट टू डू दी एक्ट, लेकिन मैं पीछे हो गया क्योंकि उस लड़की ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ. तो अल्लाह ताला ने उनको परेशानी से निकाल दिया. तो आपको दुनिया में भी इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, और आखिरत में तो इंशाल्लाह ये रिवॉर्ड हमारे सामने है. It looks like, it almost feels like these are some of the shortcuts to gain a very high status in Jannah near Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह बड़ा रहीम है यार, अल्लाह बड़ा रहीम है ब्रो. वो जो है ना कुरान की आयत, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून. इसको ना यूथ याद कर लें यार, ये अपने ना मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें, ये अपने कमरे में लगा लें. ट्रांसलेशन बताएं. जो लोग तकवा वाले हैं ना, जब शैतान उनको आगे उचक लेते हैं या पकड़ लेते हैं ना, वो अल्लाह को याद कर लेते हैं. जैसे यूसुफ ने कहा माज़ अल्लाह, ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ अंबिया ने मुख्तलिफ मौक़ों पे फ़ौरन से मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया. फ़इज़ा हुम मुबसिरून, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे देख रहे हैं हर चीज़. यानी जो पर्दे थे ना शहवत के, जो उन पे आ चुके थे, वो कहते ना यार अस्तग़फिरुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम माअज़ अल्लाह, फ़इज़ा हुम मुबसिरून. ऐसा होता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह. वो ये ना कि मुबसिरून, वो यानी अल्लाह ताला को याद करते हैं कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं अपने जज्बात में आ गया था. तो वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स इज कि जब आपको ना टेम्पटेशन डिज़ायर बहुत छा जाए ना आप पे, आप जबरन कुछ कलिमात कह दें. अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु, या अल्लाह ये मैं किधर फंस रहा हूँ, मुझे निकाल ले. उर्दू में, पंजाबी में. अच्छा, एक और प्रैक्टिकल स्टेप भी है शेख. अभी जो आपने कहा है ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ट्रेट ये था, जब उन्होंने कहा ना क़ाल मआज़ अल्लाह, ये इसमें ज़र्फ़ है, यू नो, इसमें ज़र्फ़ मकान. इसका मतलब ये है कि कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे शर होता है. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे बैठे बैठे अस्तग़फिरुल्लाह नहीं कहा, ही रैन. ये सिचुएशन, ये मुझे जगह ठीक नहीं लग रही. तो हमने भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह. अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में कोई जगह ठीक नहीं है, कैंटीन है, XYZ जगह है, वहाँ से आप निकलें, सिर्फ जिक्र से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एस्पेक्ट कंप्लीट होगा. लेकिन अगर आप वाकई अपने आप को बचाना चाहते हो, वहाँ से भागें. Even your application, your scrolling, exactly, your text उनको messages, डिलीट your करें. everything. Exactly, you have to run away from that. ये प्रैक्टिस करें. और मैं समझता हूँ कि इसमें ना एक और काम भी करें आप यार. सुभान, इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें, अच्छा जिससे पहले हदीस में दिल का जिक्र है ना, इसमें दिल का जिक्र नहीं है, इसमें अमल का जिक्र है. यू माइट बी लविंग टू बी विद हर, बट यू स्टिल से इन्नी अखाफुल्लाह, यू आर इन दिस हदीस. वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा. यूसुफ का जो वाक़या है उसमें वो उसको भी अट्रैक्शन थी यूसुफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अट्रैक्शन थी यार. There was a slight attraction towards the woman. देखिए अगर Imagine which वो is natural, natural है. Yes, इंसान है, खूबसूरत मर्द है यार. Imagine. तो यूथ ना आजकल यानी they are concerned about their यानी health, their manly health, XYZ stuff and affiliations उनकी कहाँ पे हैं. तो आप आ जाते हैं इस हदीस के मिस्दाक में कि अगर वो हुस्न वाली है, और हुस्न सब्जेक्टिव जिससे बात कर रहे थे,
ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کیٹیگری اس میں تھوڑا سا کیٹیگرائزیشن ہے. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ریجیکشن کرنا ہے نا وہ اس پہ تھوڑا سا مشکل ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ویسی جدھر سے آفر آئی آپ کو ویسی پسند نہ ہو آپ کو, اور آپ کے لیے نہ جمال ہے نہ کچھ اور ہے, تو اللہ عالم آپ کا انی خاف اللہ الحمدللہ میں اس حدیث میں آ گیا. مطلب زبردستی اس حدیث I میں would آنے کے لیے still say کہ in any case one should practice this. Yes, Inni khaf Allah. Practice, you know. وہ تو اللہ سے ہی گمان رکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو دل کی افیلیشن نہیں ہے اس میں, اور فزیکل ایکٹ کی بات ہے یہاں پہ انشاءاللہ. اچھا موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پرسن. کتنے ہو گئے ہمارے بائی دا وے؟ 5 ہو گئے. 6 وہ ہے جو کہ صدقہ کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ صدقہ ایسے کرتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کرتا ہے, اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ویسے یار یہ بھی بڑا آسان ہے کرنا, یہ بھی آسان ہے مطلب بہت آسان ہے اچیو کرنا آج کل کے دور میں. صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے بندے نے. لیکن اس میں دل کی حال والی چیز بھی ہے نا, کہ جب آپ اس کا مطلب یہ اتنے چھپے طریقے سے کرنا کہ آپ کو یہ کہیں سے نا وہ نہ آ رہا ہو کہ یار میری اس چیز کو پتہ لگے, کوئی تعریف کرے یا کسی کو جا کے بتاؤں تو اپریسیشن, وی لائک ٹو بی اپریشیٹڈ نا, ایک نیچرل ہیومن فطرت ہے. بس اتنی خاموشی سے کرنا کہ بالکل بھی نا کسی کو پتہ نہ لگے. اور اس میں نا آپ نوٹ کریں جو شروع میں ہم نے پہلے 4 کور کی ہے نا, دے آر جنرلی ریلیٹڈ ٹو پبلک ٹائپ چیزیں, اور اب نا پرائیویٹ شروع ہو گئے. ہاں اللہ یہ بالکل پرائیویٹ. پچھلا والا جو ہے وہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے, 1 on 1 رائٹ, بالکل کسی اور تیسرے بندے کو نہیں پتا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرائیویٹ معاملہ ہے, آپ نے اتنی خاموشی اتنی سیکریٹلی کرنا ہے کہ اس کا آپ کو نا دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. اینڈ اس کا جو اجر ہے سبحان اللہ بلکہ I was reading کہ بہت سارے جو لوگ انڈر دا شیڈ کے نا عرش کے سائے کے تلے جو لوگ آ رہے ہوں گے, کچھ اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے, اکثریت جو ہے نا اس میں سے وہ ہے چیریٹی والے لوگ جو بہت زیادہ کثرت سے چیریٹی کرتے تھے. یس, سو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایل بھی بتاتے ہیں کہ چیریٹی پبلک میں کرنا جائز ہے. ہاں پبلک میں کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں, ڈونیٹ کرتا ہوں, میں دیتا ہوں. جیسے یوتھ کلب بھی الحمدللہ فنڈ ریزر کرتا ہے, رغبت دلانے کے لیے صحابہ نے کی. لیکن اس حدیث میں اسپیسیفکلی پرائیویٹ چیریٹی کا ذکر ہے, کیونکہ بینک انت و بین اللہ, وہی بات ہے کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں نا, اور اس میں 1 روپیہ بھی آتا ہے یار, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں پھر اخلاص ہے نا, کہ جب کسی کو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے. اور سبحان اللہ یار, امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ, حالانکہ اہل بیت میں سے ہیں, لیکن برو نفرت کرنے والے بھی تھے نا اہل بیت کے کچھ. انہوں نے نا کہ ان کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ یہ اسٹینجی, یہ مال خرچ نہیں کرتے. اچھا ان کے بارے میں مشہور تھا, بٹ انہوں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ یہ گورنر تھے کسی دور دراز جگہ کے, جی, اور ان کو پھر چیک کرنے کے لیے تھے پرابلم. اور برو سبحان اللہ, جب ان کی وفات ہوئی, ان کو جنازہ سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا. جب لوگوں نے غسل دیا نا جنہوں نے, تو انہوں نے ان کی ایک نشانی بتائی کہ ان کے نا کندھوں پہ ایسے مارکس تھے. بڑے حیران ہو, جیسے مزدور کے مارکس نہیں ہوتے, حالانکہ اہل البیت سبحان اللہ. برو لوگ حیران ہو, کیا کرتے تھے, شاید کوئی ایسا کام یا پتہ نہیں کیا چیز معاملہ تھا ان کا. برو دا ڈے ہی ڈائڈ, 1-2 دن بعد 100+ فیملیز گھر سے باہر آ گئیں کہ وہ شخص چلا گیا جو ذرا رات کو ہمارے گھر میں راشن ڈراپ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جو خاموشی سے کون فوت ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, اینڈ برو کہاں چلا گیا, وہ کہاں چلا گیا, راشن آنا بند ہو گیا, 3-4 دن سے راشن نہیں آ رہا رہتا اٹھا. اور دین پیپل گاٹ ٹو نو اٹ از زین العابدین رحمہ اللہ. مجھے اس بات سے وہ علی بھائی یاد آ رہے ہیں آپ, ہاں جو اپنے علی میڈیکل والے. یس, So he used to do such acts, you know, in the nights, coldest of nights, you know. تو ایسے نا کچھ پروجیکٹس میں کہتا ہوں یار شروع کرنے ہیں جو رمضان میں ہی کریں. آپ کہیں دور دراز ایریا میں نا افطار اپنا شروع کروا دیں, کسی کو نہ پتہ ہو, اور آپ کا افطار چل رہا ہو, اور آپ کسی بیوہ کی خدمت کر رہے ہو, اس انڈسٹری سے لوگ نہ جانتے ہو. یار سبحان اللہ, میں کتنے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں, ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی نا برو, ان کی ڈیتھ کے بعد پتہ چلا ان کی اولاد نے بتایا کہ ہمیں باپ نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کون سی بیوہ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور بعد میں ان بیواؤں نے ہم سے رابطہ کیا تمہارا باپ مجھے یہ سپورٹ کر رہا تھا, اب تم بھی کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں. اور ہمیں آج تک آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ میرے والد صاحب کتنی بیواؤں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ایسے ایکشنز ہمیں نا سیکریٹلی کرنے چاہیے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. ہم نیکی کر اور انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں فوراً سے. تو دیر شوڈ بی سم ایکشنز, اسپیشلی چیریٹی. چیریٹی میں ایک دوسرا اینگل جو ہے نا جو کہ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو ڈو چیریٹی, وہ یہ ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا.
مطلب یہ کتنا کمال سودا ہے. موٹیویٹر ہے میرے پرسنلی ہے. مطلب آپ کو کنفرم بات ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. الوی اگر ہم یہ حدیث پڑھے نا برو, اس حدیث میں اتنی تاکید ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ چیزوں پہ قسم کھاؤں اللہ کی تو وہ یہ چیزیں ہیں, یعنی افرمیشن ہے. اور کہا کہ لا ینقص صدقۃ من مال, صدقہ مال کم نہیں کرتا. اور برو جس گھر میں نہ بیمار ہے نا, دعوا مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ قیامت کے دن آپ روشنی میں ہو, آپ صدقہ دو, بیکاز صدقہ روشنی ہے قبر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی. اور برو صدقہ اللہ کے غضب, یہ ساری احادیث ہیں, غضب جو رحمان کا غضب ہے اس کو بجھاتا ہے صدقہ, فائر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, آگ کو بجھاتا ہے صدقہ. یار واللہ مصیبت کو دور کرتا ہے. میرے ایک شیخ نے مجھے 3 نصیحتیں کی اور کہا کہ میری لائف کا یہ کرکس ہے. ان میں سے 2 بتایا ہوں. ایک تھا کہ صدقہ کرنا روزانہ, اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا. تو یار صدقہ ہم نے نا واللہ اس کو بریٹل سمجھتے ہیں تھوڑا سا نا, یہ کہ یہ کیا کر لے گا. یار میں سمجھتا ہوں انسان کے, اچھا ہم نا توبہ کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے, اور تہجد کو بھی دینی بھی چاہیے. برو جو انسان کے کرپٹ ہارٹ کو جو بدل دیتا ہے نا برو, صدقہ بھی بہت بڑا ہے. اچھا, یعنی مال کی محبت کو دور کرتا ہے. برو انسان کے گناہ جب معاف کرتا ہے صدقہ سے, برو لوگوں نے وہ پایا جو کسی اور چیز سے نہیں پایا. صحیح بات. اسٹارٹ گیونگ انشاءاللہ. اور بہت سے, بلکہ میں نے خود بھی ایسے لوگ دیکھے جو کہ نا فیملی پرابلمز میں, بیماریوں میں, چیزوں میں تھے, پر جب انہوں نے مطلب پتہ لگا کہ کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دی, اینڈ اسپیشلی جب یہ نہیں تھا کہ ان کا مال و مال تھے, دے ور ناٹ ویری فلتھی رچ, اینڈ ان کی ایک کے بعد ایک پرابلمس ریزالو ہونا شروع ہوئی. اللہ اکبر. اور میں یار کچھ واقعات میں نے مشاہد سنے ہیں. ایک شخص بڑا پریشان, مدر کی طبیعت خراب ہو گئی, ایمرجنسی میں لے گئے, ڈاکٹرز نے جواب دینے بات آ گئی, وہ آفس سے نکلا, گھر آ رہا ہے ماں جی کو سامان لینے کے لیے جو ہاسپٹل جانا تھا. برو اسپیڈ بریکر کے ساتھ ایک بلی اس کے سامنے سے کراس کی, لنگڑی بلی برو, کہ کسی نے نا گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا برو. تو اس کو نا جلدی میں برو ماں کے پاس بھی جانا تھا, ترس آیا, یہ رکا, اس نے اس کو پانی پلایا اور کچھ جو پڑا تھا وہ کھلا دیا. برو گھر گیا, ماں کے پاس پہنچا, سب ریلیکس ہو گئے, بیٹھے ہوئے وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی تم نے پینک مچایا ہوا تھا, میں بھاگا کے پہنچا ہوں اور تم نے یہ. کہتے ہیں کہ یار ماں جی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں, رپورٹس اچانک چینج ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کیسے ہوا جی؟ جتنے پتہ جب میں تکلیف میں تھی نا, مجھے سے ایک نا ایسے نیپ سا آیا, اور نیپ پہ میں نے دعا کی, ایک بلی جو تھی وہ کچھ بول رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی, اینڈ آئی گاٹ بیٹر. اللہ. اچھا, مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو صدقہ ہے وہ جو پریشانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے بیچ میں وہ بیریئر بن جاتا ہے. برو قیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی, اللہ کے حکم, آفات اور بلاؤں سے اور عذاب سے ڈرتا رہتا ہے, قوم کو بچاتا ہے. اور ایک اور یار سبحان اللہ, ایک بندہ تھا وہ ابراڈ میں تھا, اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ڈائگنوز ہوگی, اور انہوں نے کہا آپ کا ہارٹ اتنے % فنکشن کر رہا ہے, آپ کا سرجری کرنی پڑے گی, اور سکسیس ریٹ اس کا اراؤنڈ 40 to 50% کے بیچ میں ہے. تو اس سیٹ کہ کین یو الاؤ می ٹو ٹریول, کہتے ہیں ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. ڈاکٹرس نے پینل نے کہا کہ ناٹ ریکمینڈیڈ. سو ہی کیم ٹو ایجپٹ. اس نے کہا میں اپنے رسک پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سائن کر لیں آپ, ہم نہیں ریکمینڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, چلا گیا برو. وہ چلا گیا برو, اپنی فیملی والوں کے پاس جا رہا تھا, اپنی جو گلی میں تھی. برو ہی سو این اولڈ وومن اپنے چھوٹی بچے کے ساتھ نا برو, جو وہ کسائی تھا نا, کسائی وہ جو فیٹ ہوتا ہے یا جو چھچڑے ہوتے ہیں اور جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نا سائڈ وغیرہ پھینک رہا تھا, اینڈ شی واز کلیکٹنگ دوز بونز. اس نے کہا ماں جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں بیٹا یہ وہ گوشت ہے جو ہمیں پورے مہینے میں کھانے کو ملتا ہے, تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں, اسے کھاتے ہیں. اب اس بندے نے بہت زیادہ مال کمایا ہوا تھا, تو اس نے کہا میرا کیا مال فائدہ ہے اگر میں بچا نہ بچا. وہ جاننے والا محلے کا کسائی تھا. انہوں نے کہا آئندہ یہ ہر ہفتے آپ کے پاس آئیں گی, ہر ہفتے آپ گوشت دینا, آپ نے اس کو سارا بل میری فیملی سے لینا ہے. تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا عورت نے, اللہ تیری مشکلیں آسان فرمائے, اللہ تجھے عزتیں دے, اللہ تجھے برکتیں دے, اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے, جو عرب کلچر بھی ہے. پھر وینٹ ٹو ہز فیملی, وین ہی وینٹ بیک بفور دا سرجری آپریشن, جو فائنل ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ کروایا اس نے. سبحان اللہ, ڈاکٹرز حیران ہو گئے, اینڈ دے شک کیا, ڈاؤٹ کیا کہ یہ ٹیسٹ کسی اور بندے کے ہو گئے ہیں, یعنی ریزلٹس مکس اینڈ میچ ہو گئے. دوبارہ کرائے برو, جو کارڈیو جو ویسلس تھی نا برو, دے ور اوپن. نہ اسٹنٹس کی ضرورت تھی وہاں پڑی, نہ اس کے آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی. انہوں نے کہا کیا کیا آپ نے؟
آپ کے سارے آپ کو سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے. He said I know what happened. وہ جو میں نے اس خاتون کو صدقہ کیا تھا نا, اس سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. یار یہ چیز یار صدقہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا میں کتنا زیادہ مل رہا ہے. جی مطلب آخرت میں تو آپ کو سایہ مل ہی رہا ہے, لیکن دنیا میں کس لیول کا ہے کہ نہ تو آپ کا رزق کم ہو رہا ہے, آپ کی آسانیاں ٹل رہی ہیں, بلکہ زیادہ ہو رہا ہے, برکتیں زیادہ ہو رہا ہے, مطلب دنیاوی طور پہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ اصل جو ہے نا, اصل مال تو یار واللہ وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا, واللہ العظیم. ایسے ورنہ وہ خدا کی قسم یار پلیز ایسے لوگوں میں سے یا اللہ نہ مجھے بنا نہ ہم سب کو بنائے کہ جو موت کے ٹائم کہیں کہ یار میرے وہ لاکھوں روپے وہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اور میں نے وہ خرچ کیوں نہیں کیا, اور ریگریٹ کر کے اپنی وہ پسینے کی محنت اور نمازوں کو مس کرنا اور سنتوں کو مس کر کے جو ہم نے پیسے کمائے, ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس آئے تھے نا, حضرت عائشہ کے پاس, کہا کہ کیا پڑا ہوا ہے, کہتے ہیں رسول اللہ سب کچھ چلا گیا, ایک دستی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا ایک دستی رہ گئی ہے, باقی سب کو آگے چلا گیا ہے. یعنی جو سب پریزرو ہو گیا نا وہ سارا ہے, جو یہ رہ گیا نا اصل میں برو ہمارا نا فیئر بڑا ہے. ہاں ہمارے نا ذہنی طور پہ فیئر ہے کہ اگر دے دیا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یو نو جب میں سیرت پڑھا تھا نا, تو اس میں جب وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ ہوئے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, 7 کچھ بھی نہیں, پہلے 7 جو دینار تھے جی بھی دے دو. اینڈ ہاؤ مینی ہومز واز ہی رننگ, 9 ہومز, 9 گھر ان کا سسٹم چل رہا تھا نا. تو یار یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلانا ہوتا ہے, کیونکہ ایکچوئل ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, حالانکہ غریب نہیں تھے برو. وہ اسپینڈ اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دے دیتے تھے. اچھا تھے برو, خیبر دے دینا. خیبر کے بعد جب وہ آیا اور ان نے شخص نے کہا کہ یہ پسند ہے, اس نے کہا ہاں, بدو تھا, اس کا منہ کھلا تھا, کہتے لے لے سارا, کہتے سارا, انہوں نے کہا ہاں سارا. قوم کو بھاگتا بھاگتا کہ بدو جاتے نا, کہتے اے میری قوم محمد پہ ایمان لے آؤ, یعطی العطاء من لا یخشی الفقر, اتنا نوازتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. اور برو وین یو تھنک آف بلال, کیا غربت آتی ہے نا, اللہ کے نبی بلال کو کہہ رہے ہیں بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اچھا میں نا برو ان کو یقین آ گیا. برو میں تو اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں, یہ تو ایک میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, اور ایک اصول ہے بھی کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا کوئی کوالٹی شو کرتے ہیں نا جو کہ اللہ کی کوالٹی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو نا غیرت آتی ہے کہ تو میرے سے زیادہ جنرس نہیں بن سکتا. So you try to become very much generous, Allah subhanahu wa ta'ala becomes a bigger generous than you. Because that's what he is. Because he is. He actually is. And same goes for rahma. آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کسی کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از گریٹفل ٹو یو. کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مغفرت آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. تو اللہ سے بڑی کوالٹی والے آپ نہیں بن سکتے. اچھا اس میں نا وہ ارلی چیریٹی کا بھی لائف میں کانسیپٹ ہونا چاہیے. جو لوگ 10,000 کما رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جب میں 5 لاکھ تک میرا اکاؤنٹ آ جائے گا نا تب میں 20,000 50,000 لاکھ دے دوں گا. دس از رانگ کانسیپٹ برو. ایک وہ ملیشیا کی ابھی ملینئر ہے برو, ہی از اے ٹاپ گائی آف ملیشیا. ہمارے شیخ توفیق چودھری کے دوست ہیں, شیخ توفیق بتا رہے تھے کہ وین دے کیم فرام نیپال, تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں جوتے بیچے 10 رنگٹس کے لیے, اور جب میں وہ اسے ٹریڈ کیا میں نے اراؤنڈ 20 رنگٹس کمائے, تو میں گھر لے گیا کہ اماں جی یہ کما کے آیا ہوں. اما نے کہا اس میں سے 10 نکال دیں. کہتے ہیں اماں جی ہاؤ اباؤٹ 20 کو 40 کروں, 40 کو 80 کروں بڑا, اور پھر اچھا خاصا چک نکالوں. انہوں نے کہا نہیں پتر, یہ صدقہ اپرچونیٹیز دے گا تجھے. اپرچونیٹیز رب کی طرف سے آتی ہیں, جو صدقہ ٹریگر کرتا ہے اپرچونیٹیز کو. یہ انسانی کیلکولیشن ہے یار. تو وی شوڈ اسٹارٹ گیونگ ارلی چیریٹی اینڈ میک دس گیونگ آف چیریٹی اے اسٹریٹجی ٹو بی رچ. سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں, مینٹور سے پاس جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یار یہ بھی اسٹریٹجی بنائیں, دینا شروع کرتے ہیں, چلو اللہ غنی کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اور اس کیلکولیشن سے نا یہ باہری آپ نے بھی بتائی نا کہ 20 کمایا تو میں 20 کا 40 کروں گا, یہ کیلکولیشن ہماری ذہن کی لمیٹیشن شو کرتا ہے. اللہ کے لیے 20 کو 1000 بنانا مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے 20 سے 1000 نہیں بن سکتا, تبھی ہم کہتے ہیں نہیں یار 10 ادھر رکھ لو, اس طرح کی کیلکولیشن لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں انشاءاللہ. برو کیس اسٹڈیز میں سیور کی کیس اسٹڈی ہے, البیا کی کیس اسٹڈی ہے. تو اچھا آخری بندے پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ, وچ از دا 7th بندہ, اور وہ یہ ہے کہ وہ رجل
रजुलन ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, یہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تو ساتھی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شیخ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بندے کا اصل پتہ تبھی چلتا ہے کہ وہ اکیلے کیا کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہوں, تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں. اگر میں تنہائیوں میں تھوڑا سا بور ہو رہا ہوتا ہوں اور میں اپنا موبائل باہر نکال لیتا ہوں اور گھنٹوں گھنٹوں اسکرول کر لیتا ہوں یا نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ٹائم گزارتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں, تو اٹ مینس دین دیر از اے پرابلم. مجھے اپنی تنہائیوں میں کچھ ایڈیشنل کرنے کی ضرورت ہے, تنہائیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اس سو ٹو سے فری ٹائم میں اکیلا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, وہ وہی کرتا ہے جو اس کو مناسب لگ رہا ہوتا ہے اس وقت, اس کے دماغ کے مطابق. رائٹ. اب جس بندے کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے, اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اکیلا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے یعنی اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے, موبائل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ سب کچھ سائڈ پہ کر کے نا اکیلا بیٹھا ہوا ہے. جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں. اور آج آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, جتنے بھی جو گروز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, مسلمز اور نان مسلمز, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کے آؤ, یور لائف ول بیکم مچ مور ایزیئر. گریٹیٹیوڈ رائٹ. اب دیکھیے یہ اس کا کہتے ہیں نا کہ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے. میننگ کہ یہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایک نعمت گنتا ہوں تو میں اتنا دب جاتا ہوں آپ کی نعمت کے اندر کہ باقی نعمتوں تو بہت آگے کی باتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, آپ کی ایک نعمت کا بھی میں صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا. پرائس لیس. آپ ایک آنکھ کی مثال لے لیں, بندے کو احساس تب ہوتا ہے جب اس کے پاس آنکھ نہ ہو, اور وہ چاہے کہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے, وہ یہ چاہے گا کہ میری دولت مجھ سے چلی جائے لیکن مجھے میری آنکھیں واپس لٹا دیں, کیونکہ اس آنکھ کا میں کیا کر سکتا ہوں جب تک میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا, میں گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا, میں گھر کو انجوائے نہیں کر سکتا, کیا فائدہ اس پیسے کا. اب ایک نعمت اگر ایسی ہے جس کی کوئی پرائس نہیں ہے, پرائس لیس ہے, یا اللہ آپ نے تو مجھے اللہ اکبر کیا کچھ دیا ہے. فیملی ہے, فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہے, اہل و عیال ہیں, بچے ہیں, اسپاؤزز ہیں, سبلنگز ہیں, پیرنٹس ہیں, رشتہ دار ہیں, چھت ہے. جب کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی صحت اچھی تھی اور اس کے اوپر چھت تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا اویلیبل تھا, اٹ از ایز اف دس پرسن از کنگ آف دس دنیا, کہ یہ بادشاہ ہے, دنیا قدموں میں بچھا دی گئی. یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں تو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, چھت کیا میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, صحت کیا, صحت تو میں تو سب کچھ کرتا ہوں. اصل میں تو یہ احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے. خاص طور پہ آج کل جو غازہ کے لوگوں کو دیکھ کے نا جتنی زیادہ نعمت کا احساس واللہ اب ہوتا ہے نا, کچھ نہ کرتے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی بہت زیادہ کوئی لکی ڈرا میں پیسے نکل آئے یا کوئی پراپرٹی میں نے ون کیا وغیرہ وغیرہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. A person living a very regular life these days in Pakistan is far better. اگر ذرا سا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی. یا اللہ میں ری پے نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ میں ہاتھ آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں, میرا سر جھکا, یا اللہ تو مجھے بخش دے. دس از آل واٹ آئی کین سے. یا اللہ میں اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں, میں محتاج ہوں, میں بے بس ہوں. یا اللہ اکبر. کہ بندہ کیسے ری پے کرے گا شیخ, کیسے ری پے کر سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اچھا اس پہ جو برو یہ جو ہے نا, اذا رجل ذکر الخالیا ففاضت عینہ, میں جو اس چیز میں نا جو اس پورے جو بندہ ہے اس میں دیکھتا ہوں نا, وہ جو ورڈ انڈر لائن کرتا ہوں نا وہ ہے خالین. دیٹ از دا سیکریٹ ورڈ فار می ان دس فریز. اصل برو میری حقیقت نا یہاں پہ نہیں ہے. طہا جلیل از ناٹ دا پرسن رائٹ ہیئر. طہا بیڈ روم میں ہے, وہ میری جو اصلیت ہے نا وہ بیڈ روم میں ہے.
کہ میں کیسا انسان ہوں. پبلک میں تو ہر کوئی اچھا ہے برو. اصل جو ہے نا الاصل دین کی اور کردار کی وہ تنہائی ہیں برو. اور تنہائیاں بھی جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. یہ شخص جو رو رہا ہے نا اللہ کے سامنے, یہ تنہائیوں میں گناہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اپوزٹ کر رہا ہے کہ یار مجھ سے کیا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ یار ڈونٹ بی این اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ. اور اس میں یہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ ڈونٹ بی اے فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ ہز اینیمی ان پرائیویٹ. جب انسان اکیل تنہائی میں جائے برو, وہیب ابن الورد کو جو ہے نا کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو اور جامع کیجیے گا. شیخ انہوں نے نا واللہ برو یہ میرے لیے نا سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہے. انہوں نے کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. ڈرنا اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے رب کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دے. یعنی بی ویئر آف میکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا لیسٹ سگنیفیکنٹ آف آل آبزرورز آن یو. کہ تو اپنی میڈ سے تو حیا کرے. میڈ جس کو تو پیسہ دیتا ہے, اپنے بچے سے جس کو تو تھپڑ لگا کے بھیج دیتا ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنی بہن سے, اسٹرینجر سے جانتے بھی نہیں ہو, کسی کو روڈ چلتے ہوئے کسی رینڈم بندے سے, کسی مزدور سے تو حیا کرے. اچھا بٹ تو جو ہے نا پردے بند کر کے کنڈی لگا کے رب العالمین کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرے. ابرو اصل میں یہ جو میں کوئکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بتاؤں, کچھ چیزیں ہیں جو صغیرہ گناہ کو نا کبیرہ بنا دیتی ہیں. وہ 5 ہیں: الاستحقار, الاصرار, الجہار, الجرعہ, الیأس. کوئکلی, الاستحقار کسی گناہ کو نا حقیر جاننا. سب کر رہے ہیں, میں کون سا کوئی نیا گناہ کر رہا ہوں, یہ اللہ مجھے اس وجہ سے اب جہنم میں ڈال دے گا. یار میں نے ایک شخص کی بات سنی یار, واللہ بڑا دکھ ہوا, تو ابھی مجھے اللہ اس وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. سلف کہتے ہیں کہ لا تنظر الی صغر الخطیئہ ولکن انظر الی عظمت من عصیت. مت دیکھ گناہ کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ دیکھ کس رب کی نافرمانی کرے. تو حقیر نہیں جاننا چاہیے, تو بڑا جانے, گناہ کو نہ بڑا جانے, جیسے صحابہ کہتے تھے. لمبی اس میں سلف کے اقوال ہیں. دوسرا الاصرار, 50 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے میں وہ گناہ کر رہا ہوں, چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. 30 سال ہو گئے میں سے آنکھوں کی زنا نہیں ختم ہو رہا, میرے سے پورن ایڈکشن ختم نہیں ہو رہی. اتنے سال اصرار. ولم یصروا علی ما فعلوا, وہ لوگ اصرار نہیں کرتے, تو یہ بھی نا کبیرہ کر دیتا ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ نہیں رہتا صغیرہ اصرار کرنے سے, بڑا بن جاتا ہے. اور کبیرہ نہیں رہتا زنا ہو گیا, قتل ہو گیا, نہیں رہتا استغفار کرنے سے. تو استحقار بھی نہیں, اصرار بھی نہیں, الجہار, اوپن بھی نہ کریں, چاہے چھوٹا سا گناہ بھی کر رہے ہیں. کوئی گناہ ہو گیا, چھوٹی موٹی ظلم اور زیادتی ہو گئی, اس کو نہ بتائیں. پارٹی میں چلے گئے, شراب پی لی, ڈونٹ ٹیک اے سیلفی اینڈ اپلوڈ. ڈونٹ ٹیل یور فرینڈس کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ کے میں کہا ساری امت کو معاف کر دیجیے گا سوائے اس کے جو ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا تھا یہ بتا دیتے ہیں. الجرع, جرت کرنا برو, یعنی سبحان اللہ. یہ جو اصل میں یہاں سے وہ بات یاد آئی تھی. جرت پتہ کیا ہے؟ not even hesitating before clicking, not even a slightest of hesitation before calling your girlfriend, not even a slightest or a brink of hesitation or ایک حیا from اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کوئی رب بھی تو ہے میرا جس کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے, پکڑ سکتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن یہ جرت ہے نا یار. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ It's because of lack of consciousness. اب دیکھیے نا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ومن عین لا تدمع. اللہ اکبر, بالکل. کہ اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو روتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پردے بھی ڈالتے ہیں, اور پلس شاید ہو سکتا ہے کہ انسان نہ جج کر پائے, سمجھ پائے کہ ایک آنسو جو وہ بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے جو گناہ ہیں اس سے زمین آسمان بھر چکے ہوں.
اگر آپ یہ 7 سمندر کا پانی ملا کے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں وہ نہیں بجھے گی. لیکن اگر آپ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے اگر آپ وہ گرا دیتے ہیں نا, آپ کے سارے گناہ ایز اف کہ وہ تھے ہی نہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. برو جو رب کریم ہے نا, کریم کا جو ہے نا برو, میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یسترنا چھپاتا ہے, ثم ینادینا پھر ہمیں پکارتا ہے, پھر ہمارے گناہوں کو توبہ کرتا ہے, معاف کرتا ہے, ہمیں اس کے شر سے بچاتا ہے, ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں جنتوں میں ڈال دیتا ہے. یار برو کیا رب ہے یار. اس میں جو کام کرنا ہے نا برو, مطلب اگر یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, مطلب ہم شروع رولر سے ہوئے تھے نا, یہ اس کے لیے اٹ کوڈ بی اینی بڈی. یو نو آپ کی غربت صحت ڈزنٹ میٹر, آپ اکیلے کس ٹائم سیکلوژن میں اور آنسو بہا رہے ہیں. یو نو جنرلی جو ایک سیکلوژن ہوتی ہے جو رات کے ٹائم کی ہے, تہجد کے ٹائم, اسپیشلی کنسیڈرنگ دا نائٹس جو آج کل چل رہی ہیں, you know this is like the opportunity, ایک گولڈن اپرچونیٹی ہمارے لیے ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ایپٹ کہ ہمارا یہ 11th hour ختم ہو رہا ہے انہی ٹائمس پہ جس پہ یہ چیز اس وقت پیپل کین ڈو اٹ رائٹ آفٹر دی ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈکاسٹ. اور اس کے لیے یہ سب چیزیں جو 4-5 چیزیں بتائی ہیں, ہم نے ایک چیز کرنی ہے, اللہ نے 5-6-10 چیزیں ہماری ریڈی رکھی ہیں. ہاں اینڈ سوال مجھے جو ایک پرسنلی نا تہجد کے ٹائم اور اس پہ جو ایک چیز وہ جو حدیث ہے نا جس پہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پہ اسمائل کرتے ہیں, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کہ ہو گیٹس اپ ان دا مڈل آف دا نائٹ اینڈ پریز تہجد. اینڈ یار یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ نے کتنا ٹائم لگے گا. ہاں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی نہیں لگتے یار. ورتھ انویسٹمنٹ. دیکھیں نا, چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اس کا ریوارڈ تو دنیا میں, اگین جس ہم نے چیریٹی کی بات کی نا, اس کی بھی ریوارڈ تو دنیا میں بڑے, جو آپ کو قلبی سکون ملتا ہے. اس کے بعد یو نو جنہوں نے صحیح ٹرو ایکسپیرینس کیا ان کو پتہ ہے ان کے نیکسٹ مارننگ بڑی پیاری. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ کچھ لوگ آئے پوچھتے ہیں کہ ما بال المتہجدین باللیل من احسن الناس وجوہا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ظاہر بات ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی, من احسن الناس وجوہا, ان کے چہرے اتنے روشن اتنے پیارے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ بِنُورِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خلوت رحمان کے ساتھ گزاری ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کو پہنا دیتے ہیں. So if you want نور on your face, اللہ ایکچولی کسی نے نا ابھی چند دنوں پہلے وہ ایک کلپ بھیجا, دیکھا آپ نے, وہ 3 عربی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ہے وہ کیمرہ نا, ایک گاڑی چلا رہا ہے, ایک ساتھ پیسنجر سیٹ بیٹھا ہے, اور پیچھے والا جو ہے نا وہ تو اچھل رہا ہے نا, پتہ نہیں بہت زیادہ اچھل رہا, خوش ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے اوپر کیپشن لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے. جو پیسنجر سیٹ تھا نا وہ بھی خوش تھا, وہ بھی ایسے ایسے کرتا, اور جو ڈرائیور تھا نا وہ بہت سیڈ تھا, اس نے نماز فجر چھوڑی تھی. اور جو ساتھ والا تھا نا وہ تھوڑا خوش تھا, لیکن جو تہجد والا تھا نا پیچھے جمپنگ ہاپنگ اسکپنگ. That was very relevant. دیکھیں نا بڑی انٹرسٹنگ بات, ایک خاتون وہ مسلمان ہو گئی, یہ دیکھے کہ مسلمان مرد ہوتے ہیں, مسلمان مردوں کی مینلینس دیکھ کے, اور ایک وہ دیکھی داڑھی اور سارا ایسا تھا کہ یار یہ کبھی روتے نہیں ہوں گے. بٹ جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی کہ حرم میں رو رہے ہیں لوگ, شی بیکیم مسلم یار. اور سبحان اللہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ اتنا روتے تھے کہ طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی ہیں, آپ مت رویا کریں, آج کے بعد آپ نے نہیں رونا. تو کہتے ہیں ایو خیر فی عین لا تبکی, کیا خیر ہے اس آنکھوں میں جو روتی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ لوگ نا جب قیامت کا ذکر تو رونے شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا, ہم اس طرح ہوا کرتے تھے پہلے, پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. دل کی سختی کا نا برو ایک سائن ہے, اور وہ یہ کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں. جس بندے کو نمازوں میں قرآن سن کے رونا نہیں آتا نا, یہ دل کی سختی کا سائن ہے. اور جس بندے کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے نا, یہ اس کا دل الحمدللہ نرم ہے. اور سبحان اللہ اگر آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہے نا, جسے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ, بلکہ ابن الجوزی کہتے ہیں, ابن قیم نہیں, ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان للخلوات تأثیرات تبین بجلوہ, تنہائیوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جلوت پہ پھر ظاہر ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ کم من رجل
यहतरम عند الخلوات, कितने लोग थे जो गुनाहों से उन्होंने अपने आप को रोका, तो अल्लाह ने कैसे बना दिया, फ़यकूनु कन्नहु ऊदन हिंदियन अलल मिजमर फ़यफ़ूहु तीबा वयस्तंशिकुल खलाइक वला यदरून ऐनहु. एंड वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनकी खुशबू आसमानों में फैला दी और लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बट असल चीज़ थी कि उनकी तन्हाइयाँ खूबसूरत हैं. तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लोगों की मोहब्बत जो है ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, ये जो वुद्दा है ना, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत डाल देते हैं. तो मैं समझता हूँ कि तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोना और आंसू बहाना ये बहुत बड़ा फैक्टर है. और अपने पे ना, यानी एक तो गुनाहों पे रोना और अपने निफाक से डर के रोना, क्योंकि हसन बसरी कहते थे कि वही मुनाफिक है, ला खाफ़ा इल्ला मोमिन वला आमिना इल्ला मुनाफिक. वही मुनाफिक है जो इससे मैं मुनाफिक नहीं हूँ जो कहता है, और वही मोमिन है जो इसे खौफ में रहता है. इवन एक शख्स हसन बसरी के पास ही आया, परेशान था और कहता है कि शेख मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ. तो इमाम ने पूछा अतुसल्ली इज़ा खलाउत, क्या तू नमाज़ पढ़ता है जब तू अकेले होता है. खलाउत यहाँ पे खलवा का जिक्र है. जी जी पढ़ता हूँ. व तस्तग़फिर इज़ा अज़नब्त, और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है जब गुनाह कर ले. कहता है जी जी मैं करता हूँ और होता हूँ. कहते हैं इज़हब फ़मा जअलका अल्लाहु मिनल मुनाफ़िकीन, अल्लाह ने तुझे मुनाफ़िकीन में से नहीं रखा. यहाँ पे क्या है, अकेले होकर नमाज़ें पढ़ना और अकेले में अल्लाह के सामने रोना, दिस इज़ अ साइन दैट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर नॉट अ मुनाफ़िक. आपने अभी जिक्र किया ना कि एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो होता है वो बेहतर, मतलब असल में इसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से उमर ख़त्ताब है. अल्लाह अकबर. अब हमारी जो एक इमेज है ना उमर ख़त्ताब का, वो एक बड़ा डिफरेंट, बड़ा माचो और उस तरह का. एंड सुभान अल्लाह, एक तो आपने निफाक, ही वाज द वन हु वाज वरीड अबाउट हिज निफाक, और किस लेवल पे. एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज अ खलीफा, सुभान अल्लाह, एक तो रातों को, मतलब वो एक तो चैरिटी जो उनका था मामला, छुप छुप के चैरिटी करना, और आता कि उनकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उनकी आंखों के नीचे रोने की वजह से निशान थे. अब मैन लाइक उमर बिन खत्ताब वुड क्राई एट नाइट, एंड दिस इज समथिंग, यू नो, वो एक आयत सुन के यार महीनों 3 महीने के लिए बीमार हो जाते थे यार. और कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता था कि मैं बीमार क्यों हुआ. हाँ, वजह नहीं. और सुभान अल्लाह, देखिए हज़रत आयशा के जो मौला थे, ग़ुलाम थे, कहते हैं मैं से मिलने के लिए, बाकी उनके कज़न जो थे, मिलने के लिए मैं आया, वो सलात दुहा पढ़ रही थी. तो मैंने कहा नमाज़ ख़त्म कर लेंगे तो फिर मैं काम करके अपना बाज़ार से आ जाऊँगा. वो कहते हैं कि मैं बाज़ार से अपने काम शाम करके ख़त्म करके आ गया, ज़ोहर के वक्त करीब था, वो उसी आयत को रिपीट कर रही थी. वो उर्वा है ना, उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं. और हज़रत आयशा कह रही थी, वो कुरान की जो आयत है, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम, यानी ये वो, यार क्या अल्फाज हैं यार, ये जन्नतियों के ज़बान से अल्फाज निकलेंगे जब वो जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे. वो क्या सोच रही होंगी जब वो पढ़ी होंगी? पता क्या सोच रही होंगी ब्रो, मुझे लगता है, मुझे दिस इज़ व्हाट आई फील, या अल्लाह मेरी ज़बान से भी ये अल्फाज निकलवा दे, मुझे भी उन लोगों में से शामिल कर दे जो ये जन्नत में पहुंचने के बाद तो सारे रास्ते क्रॉस करने के बाद ये कह रहे हो, यार प्लीज़ मेक मी वन ऑफ देम. आपका बड़ा एहसान है कि आपने हमें अज़ाब समूम से बचा दिया. अल्लाह अकबर. तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे. और जो आने वाला रमज़ान है, अहसन फीमा बक़िया यग़फ़िरुल्लाहु लका मा मज़ा, आने वाला रमज़ान, द बेस्ट ऑफ द नाइट्स आर कमिंग फोर्थ. रमज़ान का बेस्ट पार्ट अभी रहता है, पास में जो हो गया, मेक इट द बेस्ट. हम 11th आवर के पॉडकास्ट इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ताकि वी शुड फोकस मोर ऑन द क्राइंग एंड द वर्शिपिंग एंड रीडिंग कुरान इंशाल्लाह ताला. मैं तो वो आखिरी स्टेटमेंट जो है कहना चाहूँगा कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमानों से आवाज़ आती है, या बाग़िल खैर अक़बिल, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, दिस इज़ योर चांस. पता नहीं कल मौका मिले ना मिले, आगे बढ़, अल्लाह ताला को मना लें. पता नहीं कितनी सांसें रह गई हैं, कितने लम्हात हैं, कितने दिन हैं. दिस इज़ योर चांस. यू नेवर नो कि कल हमने सुबह देखनी कि नहीं देखनी. या बाग़ी शर अक्सर, ए गुनाहगार अब तो रुक जा. व्हाट एल्स यू आर वेटिंग फॉर? अब क्या, यानी कौन से मोज़े का इंतज़ार कर रहे हो? अल्लाह ताला ने तुझे बख्शने के लिए जो भी एवेन्यूज़ से तेरे सामने रख दिए, अपने आप को बख्शवा ले, अल्लाह ताला को मनवा ले और गुनाह से रुक जा. और हर गुनाहगार को पता है कि जैसे ही वो गुनाह करता है एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है, वो जो एक रिमोर्स, रिग्रेट कि काश मैं ये ना ही करता तो बेहतर होता.
اس سے پہلے ذرا اسٹیپ بیک کر کے دوبارہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کہ میں کبھی بھی اپنے رب کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا، چاہے میں جتنا مرضی آگے چلا جاؤں گناہوں میں. یہ ریلائزیشن اپنے اندر لے کے آ جا. یا باغی شر اقصر، اب تو رک جا. تو آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ از فار مائی سیلف فرسٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے خیر کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ میں واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں سوچتا ہوں کہ ان 20-23 دنوں میں ہم نے جو باتیں کی نا، بہت بڑی باتیں کی ہیں. جی صحیح ہے، بہت بڑی باتیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ وہ جو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ تو ادھر کیا کر رہا، تو داعی تھا، تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا. وہ کہے گا میں لوگوں کو تو بلاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. وہ جو آخری قرآن کی جو آیت ہے نا جو نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بس یہی دیکھیں کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. کل واللہ العظیم میں اور آپ ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اس دن کچھ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے سر جھکے ہوں گے، کچھ لوگوں کے سر کالے ہوں گے، اور کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور جو ہے نا وہ خوش ہوں گے. الحمدللہ کام مجھے انی ظننت انی ملاق حساب ہی ہے، مجھے پتہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو بس اللہ تعالیٰ نا واللہ یہ رمضان واللہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ٹو چینج آر سیلوز اینڈ ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف آر سیلوز. اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر دیر از نو ادر اپرچونیٹی. اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نیکسٹ 11th آور بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، نیکسٹ رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، ہم میں سے کون یا ہوگا نہیں ہوگا. اینڈ سبحان اللہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم میں سے کس کو اینڈ آف رمضان بھی ملے گا نہیں ملے گا. وی ڈونٹ نو. سو وٹ ایور اپرچونیٹی وی ہیو، الحمد للہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دے دی ہے. اب جو بھی ٹائم اس میں ہے اس کو اللہ ضائع نہ کرے، اللہ ضائع نہ کرے. باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ نا آگے پوسٹ پون کر دیں. یو کین ڈو اٹ آفٹر عید. امپورٹنٹ کام ہے. یو ہیو دا ہول ایئر. ڈونٹ تھنک کہ اچھا یار یہی دن ہے یہی کام بھی ہوگا نہیں ہوگا. ڈیلی کچھ نہیں ہوتا، واللہ کچھ نہیں ہوتا. وی آل نیڈ ٹو میک ٹائم اینڈ جسے کہتے ہیں نا گیو اٹ آر آل. واللہ سب کو عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. اور بس یہی کہہ سکتا ہوں. حیاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.